اچھا تو آج بھی قربانی نے والے جانے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ صافات کے تیسرے رکوع کی آیات ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ویسے تو ہم نے قربانی سے پہلے قربانی کے حوالے سے ضروری گفتگو تو کر لی تھی، اس کی حکمت اور اس کے پیچھے جو اللہ جو روح کار فرما ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ لیکن یہ کہ ایک مسئلہ تھوڑا سا اس زمانے میں ویسے تو پرانا ہے لیکن اس زمانے میں خاص طور پہ اچھالا جا رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ذبیح کون ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ تو یہ بات تو مسلمہ ہے ہمارے ہاں کہ جی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جن کو وہ ذبح کرنے کی بات ہوئی تھی، لیکن یہ کہ بعض علماء نے پہلے بھی کوئی، چونکہ بنیادی طور پہ یہ بنی اسرائیل نے بات اٹھائی تھی، ان کے بعض لوگوں نے، سب بنی اسرائیل نے نہیں، لیکن ان میں سے کچھ جو شرارتی قسم کے لوگ تھے انہوں نے یہ بات اٹھائی تھی کہ اصل میں جو ذبیح اللہ ہیں جن کو ذبح کیا گیا تھا یا جو ذبح ہونے کے لیے تیار ہوئے تھے وہ حضرت اسماعیل نہیں ہیں بلکہ حضرت اسحاق ہیں۔ اور پھر ان کی دیکھا دیکھی کچھ ہمارے علماء نے بھی اس بات کو جو ہے وہ بیان کر لیا۔ تو اس زمانے میں چونکہ اب ہر طرح کے فتنے اٹھتے ہیں تو وہ پرانی باتوں کو بھی جو سیٹلڈ ہو چکی ہیں، جو جن پر اتفاق ہو چکا ہے امت کا، ان کو پھر جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے یا یہ کہ خاص جن کے مقاصد ہیں جو انٹرنیشنل ایجنڈے کے تابع چلتے ہیں، تو وہ پھر اس طرح کی چیزیں اٹھاتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو بین المذاہب ہم آہنگی والے ہیں اور وحدت ادیان والے ہیں تو وہ پھر اس طرح کی چیزوں کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں۔ ان میں کچھ شرارتی لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کی ایک ہوتی ہے نا وہ کہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں، جو اہل مذہب ہیں، جو علماء ہیں، ان کو کوئی چھیڑو، تاکہ وہ جیسے پہلے وقتوں میں پاگل آدمی کو تھوڑا چھیڑتے تھے تو وہ آگے سے پتھر شتھر مارتا تھا تو بچے خوش ہوتے تھے۔ تو اس طرح بعض لوگوں نے چھیڑ بھی بنائی ہوتی ہے، تو کچھ چھیڑنے کی خاطر بھی اس طرح کی چیزیں اٹھا دیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کے ذہن پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آج میں ویسے عام طور پہ تو اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اہل علم کی باتیں ہیں، لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ اہل علم کی باتیں جو ہے نا ہر آدمی تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ساری باتیں بھی لوگوں کے سامنے رکھی جائیں کہ اصلاً جو ہے وہ کون ذبیح تھا، کس کو ذبح کیا گیا تھا، یا کون ذبح ہونے کے لیے تیار ہوا تھا۔ ذبح تو خیر کسی کو نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہ کس کے بارے میں حکم آیا تھا اور کون اس کے لیے تیار ہوا تھا۔ لیکن میں اس سے پہلے یہ سورہ صافات کی آیات، اس میں وہ جو ہم نے پچھلی دفعہ جو گفتگو کی تھی اس کا ایک خلاصہ آ گیا اس کے پہلے حصے میں، جس میں یہ بتایا گیا کہ ابراہیم بھی نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ نسل میں سے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے جب ان پر حق کھلا، منکشف ہوا،
اور انہیں پتہ چلا کہ نہ انہوں نے بتا بھی دیا، پتہ بھی چلا کہ نہ چاند جو ہے وہ خدا ہے، نہ ستارہ خدا ہے، نہ سورج خدا ہے، بلکہ یہ کہ وہ تو یکسو ہو گئے اللہ کی طرف۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کے بعد پھر انہوں نے قوم کو سمجھایا۔ قوم کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کیا کام کیا کہ وہ جتنے بھی بت تھے ان کو توڑ دیا، اور جب انہیں توڑ دیا تو وہاں پہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ جب قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیا، تو انہوں نے کہا جی یہ جس کے پاس یہ آلائے قتل برآمد ہو رہا ہے اس سے پوچھو، ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم تمہیں پتہ ہے یہ بولتے تو ہے نہیں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ان سے جو ہے کسی نفع یا نقصان کی امید رکھتے ہو جو اپنے کسی کام کے نہیں ہے۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس پر ان کو سمجھ تو آ گئی، اور انہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانکا اور اندر ہی اندر خیال کیا کہ ہم لوگ ہی ظالم لوگ ہیں، کہ بھئی ایسی جو ہے نا ضعیف جو ہے چیزوں سے امیدیں باندھتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کا پورا معاشی سیاسی نظام انہی پر کھڑا تھا، لہذا وہ اب متحد ہو کے ابراہیم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو دیکھتی آگ میں ڈالا جائے، اور پھر یہ کہ انہوں نے خود چھلانگ لگا دی آگ میں۔ یہ میں پچھلی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ تو صرف ڈرانا چاہتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو خود چھلانگ لگا دی۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے اپنا ملک چھوڑ کر تو چلے آئے شام کی طرف۔ جب یہ وہ شام پہنچ گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اور یہاں پہ اب ایک اور چیز ابھی صرف معلومات کی حد تک رکھ لیجیے، اس کا نتیجہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ وہ چیز یہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو ان کے ساتھ جو ان کی اہلیہ تھی، بیگم جو ساتھ آئی ہیں، وہ جو خاندان والی تھی، وہ حضرت سارہ ہیں، وہ بڑی آپ کی بیگم ہے، اور ان کو آ کے آپ نے شام میں آباد کیا۔ پھر آپ نے مصر کا ایک سفر کیا، اور جب آپ نے مصر کا سفر کیا تو وہاں پر جو بادشاہ تھا اس نے اپنی جو بھی ایک جو شہزادی ہے وہ ان کے نکاح میں دی، جو حضرت ہاجرہ ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ ذہن میں رکھیے کہ جو مصر کے رہنے والے لوگ ہیں یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جو بیٹے ہیں ایک حضرت سام ہیں جن سے حضرت